بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره يومئذ يصدر الناس أشتاتا اس روز لوگ لوٹیں گے اشتاتا مختلف گروہ مختلف گروپس میں. جب قیامت قائم ہوگی دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے. اس کے بعد قرآن نے نقشہ کھینچا ہے کہ لوگ گروپ میں جمع ہوں گے. اسی کو دوسری جگہ زمرہ کہا ہے، آپ سن چکے ہیں. پہلے تو کہا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ. دنیا میں سب گڈ مڈ تھے، خلط ملط، آج بالکل منفصل ہو جاؤ، جدا جدا ہو جاؤ، ادھر نیک ادھر بد. پھر نیکوں کے گروپس بنائے جائیں گے کہ یہ مصلین کی جماعت ہے، نمازیوں کی جماعت. سارے اعمال کرتے تھے لیکن نماز کا زیادہ شوق تھا. یہ صائمین کی جماعت ہے، روزے داروں کی. یہ صابرین کی جماعت ہے. اس طریقے سے پھر گنہگاروں میں الگ الگ گناہوں کے اعتبار سے یہ زانیوں کی جماعت ہے، یہ قاتلین کی جماعت ہے. جماعت بندی ہو جائے گی. اس کے بعد پھر ایک ایک کا نام پکارا جائے گا. میزان عمل کے پاس حاضری ہوگی، ہاتھ میں نامہ اعمال، پھر سوال و جواب. کہتے ہیں کیوں لیروا اعمالہم، تاکہ ان کے اعمال دکھا دیے جائے. رزلٹ دکھایا جائے گا. وہ اوپن ڈے ہوگا. جو کچھ آپ نے محنت کیا ہے وہ کھول کر آپ کے سامنے رکھ دیا جائے گا. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ عمل کیا وہ سب وہاں پر موجود پائیں گے. کچھ بھی چھوٹے گا نہیں، سارے اعمال دکھائے جائیں گے. پھر قرآن نے آگے کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا یَرَهُ، اس کو دیکھے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ذرہ برابر بدی اور برائی کرے گا یَرَهُ، اس کو دیکھے گا، اس کو دیکھے گا. اسی آیت کریمہ کے بارے میں کہا گیا ان دعائیں کہ قرآن کی جامع آیتوں میں سے ہے اور نصیحت کے لیے کافی ہے.
یہ جو فرمایا مثقال ذرۃ، ذرہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، ذرہ برابر ہے، یعنی معمولی۔ عرب میں ویسے یہ جو چوٹی ہوتی ہے نا، لال چوٹی، اس کو ذرہ کہتے ہیں۔ تو حقارت اور کمی کو بتانے کے لیے آدمی اپنے مشاہدے سے مدد لیتا ہے نا۔ کہتے ہیں جب وہ انڈے سے باہر آتا ہے تو بہت معمولی شکل ہوتی ہے اس کی، بہت ہی معمولی۔ تو معمولی کے لیے، کم تر کے لیے وہ ایک مثال بن گیا کہ کم سے کم تر نیکی یا کم سے کم تر گناہ وہ وہاں پر دیکھ لے گا۔ مثقالہ یہ وزن کے معنی میں، دیکھیے ایک مثقال تو خاص پیمائش کا نام ہے، وہ یہاں پر مراد نہیں ہے، صرف وزن مراد ہے، ذرہ برابر وزن۔ ورنہ یہ جو سونے کا نصاب بتاتے ہیں نا، 7.5 تولہ سونا، تو عربی حدیث میں 20 مثقالہ آتا ہے، 20 مثقال سونا، 85 گرام سونے ہوتا ہے، اس کا اگر گرام میں کنورٹ کریں، تولے میں 7.5 تولہ۔ تو یہاں پر مثقال سے وہ وزن مراد نہیں ہے، یہاں صرف وزن، کہ ذرہ برابر وزن اگر نیکی ہوگی، یرہ، اس کو دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور ذرہ برابر شر عمل کرے گا، یرہ، اس کو دیکھ لے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آدمی نہ تو نیکی کو حقیر سمجھے، نہ گناہ کو حقیر اور کمتر سمجھے، چونکہ بڑی نیکی چھوٹی نیکی سبھی کاؤنٹ ہوگی۔ جب آپ وزن کرتے ہیں، تھوڑا سا کمی رہ، وزن میں کمی رہ جاتی ہے تو آپ تھوڑا ہی ڈالیں گے نا، اس وقت تھوڑے کی اہمیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ ویسے کہتے ہیں 1 روپے کی کوئی اہمیت نہیں، 1 روپے کی کیا اہمیت ہے، لیکن رکشے میں بیٹھیے، 25 روپے دیجئے کہ 1 روپے نہیں ہے، تو وہ آپ سے جھگڑے گا۔ اس وقت سمجھ میں آتی ہے کہ 1 روپے کی اہمیت کیا ہے۔ نامہ اعمال تولے جائیں گے، اب نیکیوں کا پلڑا جھک رہا، رک گیا، 1 نیکی درکار ہے، تو اس وقت 1 نیکی کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کسی نیکی کو حقیر جان کر مت چھوڑو۔ اور حدیث میں تو بڑی اچھی مثال دی گئی کہ کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو، بھلے ہی کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، پورا کھجور دینے کے لیے نہیں ہے تو اس کے ٹکڑے کر لو اور 1 ٹکڑا دے دو۔ ایک حدیث میں مثال دی گئی، پانی کا گھونٹ ہی پلا دو، اور ایک حدیث میں مثال دی گئی، کسی سے ہنستے ہوئے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملاقات ہی کر لو، یہ سمجھ کر کہ مسکراتے ہوئے چہرے سے کسی سے ملنا یہ نیکی ہے، ثواب کا کام ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس کا ثواب عطا فرمائے گا، اس لیے میں یہ کرتا ہوں۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ نیکی اس دن کام آ جائے۔ اور آپ نے وہ مشہور واقعہ تو سنا ہوگا، یہاں سے کتے کو پانی پلا دیا، اللہ نے جنت عطا فرما دی۔ اسی طرح بالکل اس کا دوسرا سائڈ بھی ہے، کسی بھی گناہ کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، یہ تو چھوٹا ہی گناہ ہے، یہ کوئی گناہ ہے؟
کہیں وہ ایک چھوٹا سا گناہ آپ کے گناہ کے پلڑے کو جھکا نہ دے۔ اس لیے کسی بھی گناہ کو حقیر سمجھ کر اس پر اقدام نہیں کرنا چاہیے، گناہ کو گناہ ہی سمجھنا چاہیے۔ ایک بزرگ نے بہت اچھی طرح سمجھایا، گناہ تو آگ ہے، اور آگ کے بارے میں کبھی ہم چھوٹا یا بڑا سمجھتے کہ بڑی آگ ہے تو اوائڈ کرنے کا، چھوٹی آگ ہے تو ہاتھ میں پکڑ لو، جیب میں ڈال لو، ایسا کرتے؟ بھئی آگ آگ ہے، یہ تو جلانے والی چیز ہے۔ تو گناہ ہے، اس سے دوری بنائے رکھنے کا، کسی بھی گناہ کو حقیر سمجھ کر اس پر اقدام نہیں کرنا ہے۔ اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو نیکی ہو یا گناہ ہو، کہتے ہیں نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے اور گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے، اور شروعات ہمیشہ چھوٹے سے ہوتی ہے۔ ہم کسی کو نماز کی دعوت دیں تو کس کی دعوت دیتے ہیں؟ تہجد کی، کہ بھائی آپ کو تہجد کی نماز کی دعوت ہے، وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا نہیں، پہلے بلکہ فجر کی بھی دعوت نہیں دیتے، کہتے ہیں مغرب کی پڑھ لو، گھومنے جاتے ہو، کم سے کم 1 وقت سے شروعات کرو۔ اور جب آدمی شروع ہو جاتا ہے تو آہستہ آہستہ نیکی دوسری نیکی کو کھینچ لیتی ہے۔ ایک صاحب نے ایسے ہی کہا نا، بھائی نماز آپ کو پڑھنی ہے 5 وقت کی۔ انہوں نے کہا 5 وقت کی نہیں پڑھ سکتا، یہ بالکل کلیئر ہے، مجھ سے نہیں ہوگی۔ تو کہا 5 وقت کی نہیں تو جتنے وقت کی پڑھ سکتے ہو، بھائی شروع تو کر لو۔ تو کہا کل سے کروں گا۔ اب رات میں ارادہ کر کے سو رہا ہے آدمی کہ کل تو میں نے وعدہ کیا ہے نماز پڑھنے کا، دیکھتا ہوں فجر پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں۔ اب دل میں ایک خیال پیدا ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دے دی، فجر میں آ گیا۔ اب فجر پڑھ کے جا رہا ہے، فجر تو پڑھ لیا، ظہر بھی ٹرائی کرتا ہوں، اب ظہر بھی پڑھ لیا، کہتا اچھا ظہر بھی ہو گئی میری، اچھا عصر میں دیکھتا ہوں، اچھا کر کے 5 نمازیں اس نے پڑھ لیا۔ کیونکہ ایک نیکی آدمی کو دوسری نیکی کے طرف کھینچتی ہے۔ اسی طرح برائی کی عادت ہے، کہتے چور ایک دم تھوڑے نہ جا کے بڑی چوری کرتا ہے، وہ تو مشہور ہے نا کہ سب سے پہلے انڈا چراتا ہے، انڈے سے شروعات کرتا ہے، پھر مرغی پہ آتا ہے، پھر بکری پہ آتا ہے، اور پھر وہ بڑھتا ہے۔ تو اگر آدمی چھوٹے عمل کو چھوڑ کر اس کو چھوٹا سمجھ کر نکار دے گا تو کبھی بڑے عمل کی نیکی کو نکار دے گا، بڑے عمل کی توفیق نہیں ہوگی، اور چھوٹے گناہ کو نکار دے گا، کبھی وہ بڑے گناہ سے بچ نہیں پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی صحیح تربیت فرمائے۔ قرآن یہ جو سورہ زلزال ہم پڑھ رہے ہیں، میں نے کہا یہ جو آیت پڑھی گئی ہے آج، یہ آیت بڑی جامع آیت کہی گئی۔ ایک بزرگ نے لکھا یہ ہدایت کے لیے کافی ہے، واقعتاً، کیونکہ یہ محاسبے والی آیت ہے نا، جو تم کرو گے وہ پاؤ گے۔ آدمی اس کو ذہن میں بٹھا لے تو اس کا کیا کہنا؟ نیکی کرنا آسان، بدی اور برائی سے بچنا آسان۔ اور یہ جو سورۃ الزلزال ہے ان سورتوں میں سے ہے جن کی خاص فضیلتیں وارد ہے۔ اس سورت کو نصف القرآن کہا گیا ہے، جیسے سورہ اخلاص کو ثلث القرآن، 1/3 آف قرآن،
قل یا ایھا الکافرون کو ربع القرآن 1/4، سورۃ الزلزال کو نصف القرآن کہا گیا، ہاف آف قرآن. اور نصف القرآن کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کی 2 مرتبہ تلاوت کر لے گا تو پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب اس کو ملے گا. لیکن یہ باتیں بار بار آئی ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی پورا قرآن چھوڑ کر بس سورۃ الزلزال 2 مرتبہ پڑھ لے، کہے کہ آج میں نے قرآن ختم کر دیا. اصل تو اصل ہے، بونس کا اصل سے کوئی مقابلہ نہیں. کبھی کبھی آدمی کہتے بونس ملتا ہے، ڈبل تنخواہ، تو آدمی ڈبل تنخواہ کے چکر میں کہ مجھے تو ایک ہی تنخواہ کافی ہے، پورے مہینے کام پہ آیا نہیں اور پہلی تاریخ کو چلا گیا کہ ہمارا بونس دے دو، تو کیا کہا جائے گا؟ بونس ہمیشہ اصل کے ساتھ جڑا رہتا ہے. جب تم اصل تنخواہ کے حقدار نہیں تو بونس کے حقدار کیسے؟ تو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب اصلی جو ہے بونس کے طور پر اللہ تعالیٰ چند آیتیں پڑھ کے دے سکتا ہے، لیکن اس کا جو فضلی ثواب ہے، اس کو ثواب فضلی کہتے ہیں، اس کا کوئی مقابلہ نہیں. پورے قرآن اذا زلزلت الارض 2 مرتبہ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ بڑھا کر ثواب کتنا دے گا؟ پورے قرآن کے برابر. اور پورا قرآن پڑھیں گے، اللہ بڑھا کر کتنا ثواب دے گا؟ اس کا کوئی مقابل نہیں ہے. اس لیے یہ نقطہ جو ہے ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے. تو الحمدللہ یہ سورۃ الزلزال مکمل ہوئی. اگلی سورت سورۃ العادیات ہے، کل انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ ہماری خطائے لغزشیں معاف فرما دے. یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، بہت کمزور ہیں یا اللہ. یا اللہ جسمانی اعتبار سے بھی کمزور، ایمانی اعتبار سے بھی کمزور. یا اللہ کوئی لمحہ نہیں جو ہم اپنے آپ کو بے پرواہ پائے. یا اللہ ہم محتاج ہیں، بے بس ہے، لاچار ہیں، ہماری مدد فرما دے. یا اللہ مدد فرما دے، یا اللہ مدد فرما دے. اپنی رحمت سے ہماری ہر بگڑی بنا دے. یا اللہ اپنے فضل سے ہمارے دنیا و آخرت کے سارے مسائل حل فرما دے. جملہ پریشانیوں سے نجات عطا فرما دے. یا اللہ بیماریوں سے نجات عطا فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہمیں نیک بنا، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما. امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما. ہر فرد امت کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.